بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ چند روز بعد ایک بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، لیکن ہم جیسے جو سارا سال دنیا میں پھنسے رہے تو کیا اس کی قدر جانیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے بہت برکت والا مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند نظر آتا تو مستقل دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور میری عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، یعنی میری عمر بڑھا دے۔ اور یہ دعا ان دو مہینوں میں مانگنا سنت ہے، سنت۔ لیکن رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، ہمیں اس دعا کا خیال ہی نہ آیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب چند دن رہ گئے ہیں تو مانگ لیں، یہ سنت ہے دعا 2 مہینے تک مانگنا کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور میری عمر میں اتنا اضافہ کر دے، عمر بڑھا دے کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نیت سے عمر کے بڑھنے کی دعا کرنا کہ اللہ تو میری عمر بڑھا دے تاکہ میں نیک کام کروں، خیر کے کام کروں اور نیکیوں میں آگے بڑھوں، یہ دعا مانگنا سنت ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ بس اللہ اب تو مجھے اٹھا ہی لے، اس کو منع کیا۔ عورتیں زیادہ اس دعا کو مانگتی ہیں، مرد بھی مانگ بیٹھتے ہیں، بس اللہ اب تو اٹھا لے۔ ذرا پریشانیاں آئیں اور پریشانیاں بے انتہا بڑھ گئیں کہ اللہ وہ سب تو اٹھا ہی لے، ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ کبھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر مانگی ہے تو توبہ کریں۔ اور یہ دعا کس بل بوتے پہ مانگ رہے ہیں؟ اس زندگی کی تیاری کیا کی ہے؟ اس زندگی کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو مرنے کے بعد انشاءاللہ مزے مزے ہوں گے تو صحیح، لیکن کس تیاری پہ؟ ہاں یہ دعا کہ اللہ میری عمر بڑھا دے تاکہ میں زیادہ نیکیاں کر لوں، یہ تو صحیح۔ تو حضور علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے، اے اللہ جب تک میرا زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو اسے زندگی عطا فرما، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے اس وقت مجھے اپنے پاس بلا۔ یہ کہ اب تو بس اٹھا ہی لے۔ عورتوں کی بہت عادت ہے، مردوں کی بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نیت سے دعا مانگنا کہ زندگی بڑھ جائے بہتر ہے، اور سنت سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے انتظار کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عمر بڑھا دے رمضان تک؟ کیوں رمضان کا؟ عام طور پہ ذہن میں یہ ہے کہ رمضان میں سحری ہے، افطاری ہے، تراویح ہے، اس لیے مانگ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان تک پہنچنے کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو اپنا مہینہ کہا، رمضان کو اپنا مہینہ کہا، یہ میرا مہینہ، اتنی اونچی یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ 11 مہینے تک تم دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہے، مشکل سے ہمیں یاد کرتے تھے، آتے ہوئے بھاگتے دوڑتے، آتے ہوئے بھاگتے دوڑتے چلے جاتے تھے۔ تو اس ایک مہینے میں تم محنت کر کے ہمارا قرب حاصل کر لو، ہمارے مقرب بن جاؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، جو 11 مہینے تک دنیا میں پھنسے رہے، ان کے لیے اللہ پاک نے اپنے قرب کا ایک راستہ بتا دیا۔ اس مہینے میں عبادت کر کے تم ہمارا قرب حاصل کر لو، 11 مہینے تم غفلت میں رہے،
اس لیے مبارک مہینہ بہت پسندیدہ ہے. اور اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا وہ کس سے پیدا کیا؟ اللہ پاک کا خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کا مقصد پیدائش اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے. ہم نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب یہ خیال آتا ہے کہ بھئی عبادت کے جو اللہ کے فرشتے کافی تھے، تو انسان کو کیوں پیدا کیا؟ بات یہ کہ بے شک فرشتے بہت کافی ہیں. جو ایک دفعہ سجدے میں تو صدیوں تک سجدے میں، جو رکوع میں سے تو سجدے میں، رکوع میں صدیوں رکوع میں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کے اندر کوئی کمال نہیں ہے تو ان کی طبیعت میں فطرت میں گناہ ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے عبادت ہی کریں گے. لیکن حضرت انسان کی طبیعت میں گناہ بھی ہے، معصیت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، شہوتیں بھی ہیں. اب یہ جو اس پہ کنٹرول کر کے عبادت پہ آئے گا تو اس کی عبادت فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنے گی. اس نے کہا کہ انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب عبادت کی دو قسمیں ہیں اور اس کے سمجھ لینا کوئی غلط فہمی ہوتی ہے. عبادت کی دو قسمیں، اگر اس کو سمجھ لیں تو غلط فہمی دور ہو جائے. ایک تو ہم سے یہ کہا گیا کہ بھئی مسلمان کا کوئی عمل دنیا ہے ہی نہیں، اس کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کاروبار بھی عبادت، شادی بیاہ بھی عبادت، ساری اس کی عبادت ہے. اور واقعی ایسے ہی ہے. تو اب یہ خیال ہوتا ہے کہ جب نماز بھی عبادت اور کاروبار بھی عبادت تو پھر کیا ضرورت ہے؟ جب شادی بھی عبادت اور دنیا کے دھندے بھی عبادت، خیال آتا ہے نا. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عبادت براہ راست، یعنی جس کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شامل نہیں. مثلا نماز ہے، نماز کا مقصد کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کی عبادت. جسے کہا ہے کہ علماء نے اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ ایکسرسائز ہو جائے گی تو اب اس کی نماز کے بارے میں مفتی صاحبان سے پوچھیں گے ہوئی کہ نہیں ہوئی. اتنی نازک چیز ہے. اگر کسی نے ایکسرسائز کی نیت کر لی نا تو کہتے ہیں انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. تو اب علماء سے پوچھ لیں کہ اس کی نیت کی ایکسرسائز کی، آیا اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیونکہ نماز کو بنایا عبادت کے لیے، اس کو وضع اس لیے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں. ایسی ہی حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، روزہ ہے، نفل ہے، تلاوت ہے، اس کا مقصد ہی خالص عبادت ہے، کوئی اور مقصد اس میں نہیں. تو یہ ہے براہ راست عبادت، جس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ عبادت، اور ایک ہے انڈائریکٹ عبادت. اس کا مقصد ہے کوئی اور، مقصد کمانا کے مقصد ہے اس کی بھی دنیا کی ضروریات پوری ہو، کھانا پینا کپڑا لباس. شادی کے مقصد اس کی خواہشات پوری ہو. بچوں کا مقصد ان کے ساتھ انجوائے اور. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اگر انہی چیزوں کو تم ہمارا حکم سمجھ کے اور ہمارے نبی کے طریقے پہ اور صحیح نیت سے کرو گے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی بنا دیں گے جیسے کہ براہ راست عبادت کا ثواب. یہ اللہ کا احسان ہے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے، شادی بیاہ کر رہا ہے اور اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، سنت کے مطابق. یہ ہے بالواسطہ عبادت. بالواسطہ خدمت جو عبادت، لیکن بالواسطہ عبادت، بالواسطہ عبادت. اس بعض ڈاکٹر صاحبان کو دھوکہ لگا ہوا ہے نا کہ مریضوں کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ رات کو کے تینوں نمازیں کسی پڑھ لیں گے. بھول ہے. نماز براہ راست عبادت ہے، مریضوں کی خدمت بالواسطہ عبادت. بالواسطہ عبادت. حتیٰ کہ مدارس میں جو سال بھر قرآن و حدیث اور فقہ پڑھایا جاتا ہے یہ بھی بالواسطہ عبادت ہے، براہ راست عبادت نہیں ہے. اور اللہ پاک اس مہینے میں بھئی یہ سماعت سے محروم احباب کا اگر ترجمان ہے تو ذرا تشریف لے آئیں میرے دائیں طرف کو. آج ان کا ترجمان کوئی آیا ہے، اگر یہ ترجمانی کوئی جانتا ہے، شیخ الاسلامی اور کوئی ہیں تو ذرا دیکھ لیں، ادھر دائیں طرف کو آ جائیں. بیچارے اتنے سارے بیٹھے ہوئے بغیر ترجمے.
جس کو تھوڑا بہت بھی اشارہ کرنا آیا ہے وہ بھی آ جائے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک اس مبارک مہینے میں براہ راست عبادت چاہ رہے ہیں، براہ راست، اس لیے کہ براہ راست عبادت کی روحانیت بہت اونچی ہے، اور جو بالواسطہ عبادت ہے ان کے اندر روحانیت نہیں ہے، اجر و ثواب ہے. اجر و ثواب ہے. روحانیت جو زیادہ ہے وہ براہ راست عبادت ہے. اسی اللہ پاک ماہ مبارک میں براہ راست عبادت چاہتے ہیں بالواسطہ کے مقابلے. تو حلال کمانا بالواسطہ عبادت براہ راست نہیں ہے. حالانکہ حلال کمائی کتنی بڑی چیز ہے کہ فرائض کے بعد سب سے بڑا فریضہ کسب حلال، لیکن یہ بھی بالواسطہ ہے، براہ راست نہیں ہے. تو براہ راست عبادت افضل ہے، براہ راست افضل عبادت. اللہ پاک اس مہینے میں براہ راست عبادت کو چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کہا گیا کہ بھی اس مبارک مہینے میں ہم اس کا نظام بنائیں. اور سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آج ہی بیٹھے سنجیدگی سے کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے کتنا فارغ کر سکتا ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پورا فارغ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پورا فارغ کر سکتے ہیں، اور فارغ کرنے والے دنیا میں بہت ہیں. کہ پچھلے جون جولائی گزرا، نہ کسی جہاز میں سیٹ مل رہی تھی، نہ کسی ٹرین میں سیٹ مل رہی تھی، نہ یہ جو بسیں چلتی ہیں کیا نام ہے اس کا، ڈائیو، اس میں سیٹ مل رہی تھی. کون جا رہا تھا؟ سب فیملی کے لوگ گھومنے پھرنے جا رہے تھے. سارے یورپ کے فلائٹیں بک، سارے فارن کی فلائٹیں بک. جماعتیں بیچاری 6 ہفتے سے انتظار میں بیٹھی ہیں. یہ جماعتیں تو اسی مہینے بنتی ہیں، اور یہ گھومنے پھرنے والے 6 مہینے پہلے سے بکنگ کرا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چھٹی تو ہے ان کے پاس، چھٹی تو ہے، لیکن رمضان کے لیے نہیں، یہ بچوں کو گھمانے کے لیے ہے. اور گھمانے کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ گناہوں کے ڈھیر ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ جو ملیشیا دوڑے جا رہے ہیں، اور فلپائن دوڑے جا رہے ہیں، سنگاپور دوڑے جا رہے ہیں، یورپ دوڑے چلے جا رہے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو گناہوں کے انبار ہوتے ہیں. کسی کی نگاہ کے راستے، کسی کے دل کے راستے، کسی کے دماغ کے راستے، کسی کے جسم کے راستے. تو مہینے کی چھٹی تو ہے ان کے پاس، اور جو ذرا کم حیثیت کے ہیں تو ہر وقت کاغان اور کالام اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. تو ایک نوجوان آئے تھے، حضرت اہلیہ کہہ رہی ہیں کالام لے جاؤ، کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے مشورہ مجھ سے مت کرو، مجھ سے ٹھپا نہ لگواؤ. سارے خاندان کا حضرت نے اجازت دے دی ہے کالام کاغان جانے کی، یہ آپس کے تمہارے مشورے سے خود کرو فیصلہ. تو جو وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں جا رہے ہیں. تو وہ چھٹیاں تو سب کے پاس ہیں نا، میں یہ ثابت جائیں نہ جائیں وہ مسئلہ الگ ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن چھٹیاں تو ہیں سب کے پاس. وہ رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے پہلی اگست سے سب ڈیوٹیوں میں بھی چلے جائیں گے، بچوں کو بھی اسکول مل جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو، اللہ ان کے جزائے خیر دے کہ انہوں نے مدارس کی ترتیب شروع سے ایسے بنائی کہ 15 شعبان سے 15 شوال تک مدرسہ بنا. یہ بھی جون جولائی میں بند کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ یہ بالواسطہ عبادت میں 10 مہینے سے لگے ہوئے، اب رمضان میں براہ راست عبادت میں لگے. اسی علماء نے کیا. یعنی جون جولائی کی چھٹیاں نہیں کر سکتے مدارس، یہ سب گرمی ہوتی ہے اس میں کرو نہیں. پھر مدارس والے پھر رمضان میں براہ راست عبادت نہیں رکھ سکیں گے، بالواسطہ میں لگے قرآن حدیث سے پڑھنے، فقہ سے پڑھنے. بہت باریک بات ہے. اب ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو کتنا فارغ کر سکتے ہیں. ہر آدمی سوچے میں پورے مہینے کے لیے فارغ کر سکتا ہوں، 20 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، کتنے دن کے فارغ کر سکتا ہوں؟ یا 12 گھنٹے کی جگہ 8 گھنٹے کر دوں، 8 گھنٹے کے لیے 6 گھنٹے کر دوں، 6 جگہ 4 گھنٹے کر دوں، 4 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کر دوں. اس میں میرا دنیا کا کام ہو جائے، باقی وقت تک براہ راست سے بات. تو پہلے ہم میں سے ایک ساتھ ہر ساتھی بیٹھ کے سوچے آج رات کو یا کل صبح کہ میں اپنا آپ کو رمضان کے لیے کتنا فارغ کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد اپنا نظام الاوقات بنائے کہ میں رمضان کس طرح گزاروں گا، کس طرح گزاروں گا. کیونکہ یہ رحمت کا خاص مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ جس میں 24 گھنٹے دعائیں قبول ہو. باقی دنوں میں تو اوقات ہیں نا،
اس مبارک مہینے میں 24 گھنٹے دعا قبول. تو رحمتوں کا خاص مہینہ، اللہ پاک کی رحمت دھواں دار بارش کی طرح برس رہی ہو اور آدمی کاروبار پہ بیٹھا ہو، دفتروں میں بیٹھا ہو، کتنے دکھ کی بات ہے. قربان جائے اللہ پاک کے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ 11 مہینے تم دنیا میں پھنس رہے، اب ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ، اب ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ. کہ یہ مہینہ قرب الہی کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے. ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ. اس لیے رمضان کا استقبال کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ بھئی جو کام رمضان کے آنے والے ہیں وہ بھی 6 دن بیچ میں ہیں، اس میں ان کام کو خود نپٹائیں. بچوں کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، موزے ہیں، گھر والوں کے کپڑے ہیں، مہندی ہے، چوڑیاں ہے، عید کا سامان ہے، درجی سے کپڑے سلوانے ہیں. سارے کام ہم 29 شعبان سے پہلے کر لیں تاکہ اس ماہ مبارک میں ایک لمحے کے لیے بھی بازار نہ جانا پڑے. یہ بازار کیا ہے؟ یہ شیاطین کے اڈے، یہ روزوں کو لوٹنے کے اڈے ہیں. لیکن غیروں نے کا روزہ تو مسلمان سے چھڑا نہیں سکتے. روزے ہمارے بچپن میں روزے بہت کم لوگ رکھتے ہیں. اکثر مرد بس عید وہ جو ہوتے ہیں نا جو الوداع اس کا رکھتے رہتے، اکثر مرد، اور جو الوداع کی نماز پڑھتے ہیں. میں عمومی بات کر رہا ہوں، سوائے چند دینی خاندانوں کے. اس کراچی میں روزے رکھنے کا رواج نہیں تھا، پاکستان اور دو چار روزے تھا ہی نہیں بالکل. اب سے 25 سال پہلے ہماری جماعت جاری کے ملک میں رمضان میں ہماری تشکیل تھی پنجاب کے ایک گاؤں میں. تو ایک عورت سر پہ کٹھر رکھا ہوا گھاس کا اور گاجر کھاتی ہوئی دوپہر کو جا رہی ہے. تو ہمارے کہتے ہیں اماں رمضان میں تو کھا رہی ہے. کہتی میں تو گناہگار تھوڑی ہوں جو روزہ رکھوں. اس کے ذہن میں تھا جو گناہ کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، میں تو گناہگار کرتی ہوں، اس کے بدلے روزہ نہ رکھنا بھی گناہ. اس قدر دین سے دوری تھی. اس کراچی میں روزے بہت کم ہوتے تھے، نوجوان تو رکھتے ہی نہیں تھے، اور تو کچھ بوڑھے رکھتے تھے. تو باطل نے روزہ تو بڑھوا دیا. اب اللہ کا بدل ہے کہ کسی گھر کا 7 سال کا بچہ وہی پورے روزے رکھتا ہے، مرد بھی رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتے ہیں. لیکن ان روزوں کو کھونے کے راستے پیدا کرتے ہیں. کہ کرتے بھی کوکورے رہو گے، میرا کیا بگڑتا ہے. اور جیسے وہ نیو ایئر ہوتا ہے نا، تو اس کی شاپنگ رات کو کرتے ہیں، کرسمس کی شاپنگ رات کو کرتے ہیں. اب ہمارے نوجوانوں نے کہہ دیا عید کی تیاری کا مزہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، چاند رات کو ہے بازار میں جانا، تاکہ سارے مہینے کی کمائی کو بلا کے آ جائے. اور لڑکے اور لڑکیوں کھوے چل رہے ہوں تو مہینہ بچے معتکف بھی بھاگتے ہیں اعتکاف سے اٹھ کے. عید کی تیاری کا مزہ تو چاند رات میں ہوتا ہے، یہ معتکف بھی بھاگتے ہیں. 10 دن کے اعتکاف کو تاریخ روڈ پہ جا کے بازار دھو کے آ گئے. کیا بازار شیاطین کے اڈے ہیں. اب 5 روزہ تراویح پڑھ کے یہ ٹولے کے ٹولے حیدرآباد میں جائیں گے آئس کریم کی دکان پہ اور فالودہ کی دکان پہ اور جوس کی دکان پہ. یہ ٹولے کے ٹولے ہوں گے کہ 6 سپارے جو سنے ہیں اس کو یہ جھاڑ کے اب گھر واپس جاؤ، لیکن مت جانا. یہاں تو یہاں حرم میں بھی یہی کرتے ہیں. تراویح کے بعد بازار مکہ اور مدینہ کا چمک جاتا ہے. نہ آپ کو میکڈونلڈ پہ جگہ ملے گی، نہ البیک پہ ملے گی، نہ KFC پہ ملے گی، نہ بن داؤد میں گھسا جائے گا، نہ کسی آئس کریم کی دکان پہ بغیر لائن لگائے آئس کریم ملے گی. دیکھتے ہوتے ثانیہ سینڈوچ ٹائپ کی، وہ چلے جاؤ یا تو بہت سارے گڈی بنا کے صبح کی ٹھنڈی رکھی وہ دے گا، ورنہ لائن لگا کے. ساری اپنی تراویحوں کے حرم کی جڑائی شیخ دوسرے کون شریم کی ساری دھلائی کرتی انہوں نے وہاں البیک جا کے. خیال نہیں آ رہا کہ کر کیا رہے ہیں. حرم میں آئے تو حرم کی نیکیاں کمانے، اور یہ آئس کریم اور سینڈوچ. یہ البیک کی مچھلی بڑی اچھی ہوتی ہے، کھاؤ مچھلی لٹاؤ ساری تراویحوں کے انوارات. تو بازار شیاطین کے اڈے. نہ نگاہیں محفوظ، نہ دل محفوظ، نہ دماغ محفوظ، تینوں میں سے کوئی محفوظ نہیں. ٹھیک ہے وہ چاہے کتنے ابایا میں اور برقعے میں آ جاتی ہوں، لیکن سارے ابایا برقعے والے
ان کی دھلائیاں کر دیتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جیسے بے پردہ عورت پہ نگاہ ڈالنا منع، ایسے برقعے والی پہ بھی نگاہ ڈالنا منع، کہ برقعے کی نگاہ اندر تک گھستی ہے۔ معاف کیجیے، مجھے مجلس میں ایسے باتیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن میں علماء کی بات نقل کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پردے والی کو دیکھتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، اس پہ بھی نگاہ ڈالنا ایسے گناہ جیسے بے پردہ پر گناہ۔ ابایا کرتے کیا ابایا، تو اپنے بھائیوں اور روزوں کی حفاظت کریں۔ یہ 3.5 گھنٹے کے آپ نے 6 سپارے سنے اور دھلائی کر کے باہر آ گئے۔ اسے جو کچھ خریداری کرنی ہے 29 رمضان سے پہلے کریں، رمضان میں اللہ کے لیے بازار کوئی نہ جائے، اور ترغیب چلائیں، اس کی دعوت چلائیں، گناہوں سے بچنے پہ تیار کر۔ نبی مسلمان کا شیوا ہے، محرمات سے بچانا، حرام چیزوں سے بچانا، یہ میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ اس تراویح پڑھوانا ذمے نہیں ہے، تراویح کی دھلائی کروانے سے روکنا بھی میرے اور آپ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب تو نہیں جائے گا بازار، کوئی چیز رہ گئی کوئی بات نہیں، عید کے بعد کر لیں گے۔ کس کے پاس کپڑے نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، کوئی ننگا بھوکا کوئی نہیں، سب کے پاس پرانے پہن لیں گے تو عید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بازاروں کو گزرنا نہیں، سارے مہینے کا راشن بھی خرید کے رکھیں، کھجرا پھینیاں بھی خرید کے رکھیں، کوئی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب تو فریز کیے ہوئے سموسے اور رول بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی لے کے بھر دیں فریزر میں، کہتے نہیں جانا بازار، اور گھر والوں کو بھی ذہن نہیں بنا۔ 5-6 دن جو کرنا ہے اس میں کرنا ہے۔ یہ ہے رمضان کا استقبال، اور یہ بیٹھ کے سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اور ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب چاند نظر آ جائے تو ہر آدمی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ آ گیا، تو جانتا ہے میں کیسا کمزور و ضعیف ہوں، اللہ اس مبارک ماہ کو جیسے گزارنا چاہیے تو مجھے قوت دے، طاقت دے کہ میں ویسے گزروا لوں۔ تو گئے میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ چاند نظر آتے ہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہم سب پڑھیں کہ اللہ جیسے رمضان گزارنا چاہیے مجھے ویسے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ گویا میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ حضور علیہ السلام سے اللہ پاک کہتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی عبادت میں تھکیے۔ آپ سے کن کاموں سے فارغ ہو؟ کھیتی باڑی کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، آپ کا کام کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ، تزکیہ نفس، علم کا سکھانا، یہی تو تھا۔ کہہ رہے جب اس سے آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کے سامنے جھکنے میں تھکیے۔ نبی آخر الزماں سے اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہ بالواسطہ عبادت سے نکل کے براہ راست عبادت میں لگ جائیے۔ نبی جن کا کام ہی تبلیغ، تزکیہ نفس، علم کا سکھانا لوگوں کی طرف، ان سے کل چاہ رہا ہے کہ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے سامنے عبادت کرنے میں تھکیے آپ۔ نبی جیسی شخصیت، تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہوگا بھائی؟ کسی نے کسی کو خدمت پہ عبادت بنا لیا، کسی نے خدمت پہ عبادت بنا لیا۔ ہمارے ایک ساتھی کہہ لے، میرے جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے اسپتال کے، میرا ہاتھ پکڑ کے لائے، بورڈ کو دکھایا، میں نے کہا تمہارا مکی مسجد یہی ہے، یہ مریض ہے تمہارے مکی مسجد ہے، کیا کرو گے مکی مسجد ہے؟ ان کی خدمت کرو مکی مسجد۔ بیچارے تو کیا پتا کہ مکی مسجد نہ گیا تو ان کی خدمت کیسے کرے گا؟ مکی مسجد تو خدمت سکھا رہی ہے، تو دوائیاں چوری کرے گا سرکاری اسپتال کی، پانی کے انجیکشن لگا کے انجیکشن کو بیچے گا، تو مکی مسجد میں جا کے تو انصاف کر رہا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ ہاتھ پکڑ کے لائے، 50 مریضوں کا وارڈ تھا، کھڑکی دکھایا، دیکھو تمہارے یہ جو ہے نا یہی مکی مسجد ہے، اس کو مکی مسجد سمجھ کے یہاں ٹھہرے، دھوکہ لگا ہے۔ حالانکہ وہ خدمت عبادت ہے لیکن بالواسطہ عبادت ہے، اور نماز براہ راست عبادت ہے، اس کو چھوڑ کے خدمت کریں گے تو کیسی عبادت بنے گی؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے اتنا فضل فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنے قرب کے راستے بتائے، اور خاص طور سے تراویح میں 40 سجدے زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک سجدہ ساری عبادتوں میں بھاری ہے۔ یہ 40 مقامات قرب اللہ نے اضافی ہر ایک کو دے دی تراویح۔ اسے تراویح پڑھنا مردوں کے لیے ضروری اور عورتوں کے لیے،
لیکن تراویح کے کیا کریں یہ بھی سوچیں ابھی سے کہ میں کہاں تراویح پڑھوں. ایک یہ ہے کہ 20 منٹ میں 20 رکعت اور وتر کے ساتھ کون پڑھاتا ہے, ایک یہ تراویح ہے. ہم سکر میں گئے ایک مسجد میں ٹھہرے تو وہاں بلا مبالغہ 20-22 منٹ میں 20 رکعت اور وتر. نہ یہ پتہ چلے کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. امام صاحب رکوع میں تو ہم قیام میں, اور وہ سجدے میں تو ہم رکوع میں, اور 3 منزلہ مسجد سڑک بھری ہوئی. ایک یہ ذوق یہاں بھی ہے نا, میں نام لے تو لوگ ناراض نہیں, کہاں ہوتی ہے ایسی تراویح, کہاں ایسی تراویح بھری ہوئے ہوتے, سڑکیں بھی بھری ہوئی, سب چیز بھری. ایک یہ تراویح, ایک یہ کہ کون سنبھل کے پڑھتا ہے, کس کا قیام رکوع سجدہ قومہ جلسہ صحیح ہوتا ہے. ورنہ یہ حفاظ قومہ جلسہ تو بھول جاتے ہیں تراویح میں, ضرور شریف کو ویسے ہی کھا جاتے ہیں, سبحانک اللہم کو ویسے ہی ہضم کر جاتے ہیں. تو مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں جگہ بھی تو نہیں پڑھتے, تو بن جاؤ اسی مسلک کے, کیوں حنفی بنے. ابھی نیت باندھی نہیں, امام نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, پتہ نہیں نیت باندھنے سے پہلے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں. نہ قومے کا پتہ نہ جلسے کا پتہ. یہ اصل میں مقتدیوں کو خوش کر رہے ہیں کہ طاہر کے پیچھے اتنی صفیں ہوتی ہیں, فلاں کے پیچھے اتنی صفیں ہوتی ہیں. یہ مقتدیوں کو خوش کر کے چل رہے ہیں, کیونکہ کان میں چپکے سے کہتے ہیں نا اتنے بڑے ختم مجھے ختم کرنا ہے. ایک ہے یہ طاہر کے, میں سے نام لے دیا سامنے بیٹھا اس لیے تو ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھتا ہے. عمومی طور پہ یہ ہے شروع سے نا تاریخ کانوں میں ڈالتے ہیں کتنے بجے ختم کرنا ہے, اور کس دن کرکٹ کا میچ ہو کے جانا تو اور زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہ تم قیام کرنا قومہ کرنا نہ جلسہ کرنا, بس دھڑا دھڑ پوری کر دینا. بھائی ایسی تراویحوں کا مذاق نہ اڑائیں اللہ کے لیے. وہاں پڑے جو سنبھل کے پڑھتا, ایک ایک لفظ سمجھنا ہے. 20 منٹ زیادہ لگیں گے, اس سے زیادہ کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا 20 منٹ. تو تراویح یہ چنیں کہ کہاں قرآن صحیح طریقے سے پڑھا جائے. اور دوسری درخواست یہ کروں گا معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی سفر پیش نہ ہو تو مسجد کی محراب کی تراویح پڑھے اپنے آرام سے 27 دن. یہ 5 روزہ 10 روزہ تراویح پڑھنے والے تراویحوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کی چوکٹ اس میں ڈرائنگ روم میں اور اس کے ہال میں برآمدے میں علم طرح کی تراویح پڑھی, چپکے سے آنکھوں سے اشارے کر کے کھایا, وہ جیسے گوشت تھا اتار دیا چھپکے. اگر ایسے ہی ہے تو اللہ کے لیے نہ پڑھیں کم وقت کی تراویح. اب یہ عمرے کا سفر ہے, تبلیغ کا سفر ہے, کوئی اور کام ہے تو قرآن نافذ نہ ہے, پڑھ لو 5-10 دن میں. ورنہ یہ جو رواج چلتا ہے 10 روزہ 12 روزہ 5 روزہ 6 روزہ, یہ بھی فیشن ہے. یہ 5 روزہ 6 روزہ بعد میں کرتے کیا ہیں, کبھی سے پوچھو تو صحیح. نہ عمرے میں گئے نہ تبلیغ میں گئے, تو کیا کیا باقی 24 دن ادھر ادھر ہی پڑھی نہیں. امام کے پیچھے قاعدے سے پڑھیں تاکہ اللہ نہ کرے کوئی تراویح کی تحقیر اور تذلیل نہ ہو جائے. مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے ایسے کم وقت کو پڑھنے والوں سے. ٹھیک ہے جی, ایسی کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان میں تراویح جیسی دولت دی ہے. تراویح کے ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے تراویح کے بارے میں ذرا ہم سب آپس میں سوچنے کہ کہاں پڑھنی ہے, اطمینان ہو. اگر کسی کو عمرے کا سفر ہے, جماعت میں جانا ہے, قرآن نافذ ہے, چلو ٹھیک ہے, کوئی حج نہیں, ایسی پڑھ لیں. لیکن وہاں بھی ایسے پڑھیں جب پورا قرآن اچھی طرح پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں قاری صاحب سے ایسا کوئی بات نہیں, 8 گھنٹہ زیادہ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں. پوچھا جائے باقاعدہ فلاں 10 روزہ تراویح کتنے بجے ختم ہوتا ہے, فلاں 10 روزہ کتنے بجے ختم ہوتا ہے, یہ پوچھتے ہیں. جسے جلدی ختم کیا اس سے زیادہ جھنڈا اونچا, حالانکہ دیر سے ختم کرنے والے کا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے. بات کہتے ہیں کہ 3 سپارے انہوں نے پڑھے, امام صاحب ایک سے پڑھا, امام صاحب سے پہلے ختم ہو گئی. یہ کوئی پڑھائی کی چیز ہے, کوئی پڑھائی کی چیز نہیں. کہ امام صاحب کے 1.25 سپارے سے پہلے 3 سنا دیے, یہ پڑھائی کی, یہ تو شرمندگی کی چیز ہے. امام صاحب سے 2.5 گنا وقت زیادہ دینا چاہیے تھا ان کو. ایسی طرح بھی بھائی ذوق نہ پیدا کرے, ورنہ ڈر لگتا ہے کہ قرآن کی کہیں تخفیف نہ ہو جائے. اور ایک سجدہ یہ مومن کی معراج ہے. اس لیے ایک تو یہ درخواست تھی, اور دوسری جو ہے کہ اپنے قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں, قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں. دوسری طرف عام دنوں میں اگر 1 سپارہ پڑھتے تو رمضان میں کم از کم 10-12 تو پڑھیں. امام اعظم
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان المبارک میں ایک قرآن دن میں ختم کرتے اور ایک رات میں کرتے اور ایک تراویح میں کرتے، 61 قرآن پاک رمضان میں ختم کرتے۔ اور غالباً امام شافعی کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ نے ایک سال 57 قرآن پاک ختم کیے، اور شیخ کا تو مستقل معمول تھا ایک روزانہ ختم کرنے کا اور ایک تراویح کا، 31 قرآن شیخ ختم کرتے۔ وہ تراویح میں جو سپارہ پڑھتے تھے اس کو دن میں 29 دفعہ پڑھ لیتے مختلف وقتوں میں، تو 30 سپارے ہو گئے، روزانہ کے قرآن ایک تراویح۔ تو جو حفاظ ہیں ہمارے، اللہ نے جنہیں حفظ کی دولت سے نوازا، اس کی قدردانی کیا ہے کہ روزانہ ایک ختم کریں۔ اللہ کے فضل سے اس مسجد میں 20 ایسے ہیں جو رمضان میں 30 قرآن ختم کرتے ہیں، اور تھوڑی سی ترغیب سے اللہ نے ان کو اہمیت دے دی، ان سے سیکھ لیں۔ وہ تو آدمی کی ہمت کی بات ہے۔ بحرین میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر، بہت ہی معتقد ہیں۔ جب بیت ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ جی ایک قرآن رمضان میں ختم کر لیں۔ انہوں نے کبھی رمضان میں قرآن ختم نہیں کیا تھا، بہت بڑی حیثیت کے آدمی ہیں، وہ معمولی نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کے ایک مقام ہے وہاں، تو عقیدت بہت ہے ان کو۔ تو اس کے بعد بتایا کہ حضرت آپ کے برکت سے، آپ کے کہنے کے برکت سے پہلی مرتبہ زندگی میں رمضان میں قرآن ختم کیا۔ میں سچ میں روزانہ ایک سپارے کا معمول بنا لیا۔ دوسرے سال مجھے حضرت کیا ہوا، میں نے 2 قرآن ختم کر لیں، تو انہوں نے 2 ختم کر کے خط لکھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ رمضان میں 2 ختم کیے، میرے تصور میں نہیں تھا کہ 2 بھی ختم ہو سکتے۔ تیسرے سال پوچھا، میں نے کہا 3 ختم کر لیں، چوتھے سال 4 5 میرے خیال اب 7واں یا 8واں قرآن چل رہا ہے، بیت ہوا ہے اتنا ہی وقت ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو ہمت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ اسی جو حفاظ ہیں وہ تو بھائی روز ایک ختم کرنے کے لیے ہے، جتنے حفاظ بیٹھے یہ حفظ کی قدردانی ہے، فارغ کر لیں اپنے آپ کو سب چیزوں۔ اور جو غیر حافظ ہیں 10 12 15 10 12 15، ہماری مسجد میں بہت سارے بچے غیر حافظ بھی ایک ختم کر لیتے ہیں، حافظ نہیں ہے وہ لیکن ایک ختم کر لیتے ہیں روزانہ قرآن۔ سارے تبلیغ کے تقاضوں کے ساتھ، تبلیغ کی چھٹی کر کے نہیں، دونوں گشت بھی، تعلیم بھی، صبح کا مشورہ بھی، سب کے ساتھ تبلیغ کی چھٹی کر کے ختم کیا تو کیا کمال ہے۔ اس لیے بھائی آپ حضرات بھی نیت کریں حفاظ کے ختم کریں گے، سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ جیسے آپ کو مشکل نہیں ہے، اب مت شروع کر دیں، نیت کریں، اللہ پاک کرا دیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت کو بڑھائیں، مذکورات کو اس کا ذوق دیں۔ حضرت شیخ کی جو دادی تھیں وہ روزانہ تو 15-20 سپارے پڑھتی تھی، رمضان میں 40 سپارے روزانہ پڑھتی تھی، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے۔ شیخ کے گھر کی عورتیں ہماری طرح کی ایسی نہیں تھی بےڈھنگیاں کہ 4 آدمیوں کی افطاری بھی یونائٹڈ کنگ سے منگوائیں، ایسی نہیں تھی۔ وہ عورتیں تو 60 70 80 آدمیوں کا کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتی تھی، سحری، افطاری اور رات کا کھانا، روٹی سمیت۔ اس زمانے میں روٹی کا بازار سے پکوانا معیوب تھا۔ اللہ صاحب ادھر مشورے میں فرما رہے تھے کہ سنا ہے کہ بہت ساری عورتیں سالن تو پکا لیتی ہیں اور جب مہمان روٹی بازار سے منگواتی ہیں، ایسے میں سخت لفظ کہتا میں تو کہہ بھی نہیں سکتے جو کہا تھا صاحب نے، یہ تو بےڈنگا پن ہے۔ پہلے زمانے میں رات کو 12 بجے بھی مہمان آ جائیں تو عورتیں آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کو اپنی سعادت سمجھتی ہیں۔ ہمارے ایک یہ ساتھی ہیں، اللہ ان کی برکت سے دین کی بلندیوں پہ ہیں۔ ایک مرتبہ میں رات کو ان کے گھر گیا، پرانی بات ہے 15-20 سال سردی کا زمانہ تھا، اور 10:30 11 بج رہے تھے، روح کا عالم ہو جاتا تھا۔ تو ویسی بھی رونق 15-20 سال پہلے اتنی رونق نہیں ہوتی تھی۔ ان کی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، وہ اندر سے گرم گرم چپاتیاں پکوا کے تازی لا رہا تھا۔ میں سمجھا کہ گاؤں میں ان کو کوئی مہمان ہوگا، وہ آیا ہے تو حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب چلے گئے تھے، میں نے پوچھا یہ کون تھا؟ یعنی ایک سائل تھا، کھانا مانگ رہا تھا، سائل تھا کھانا مانگ رہا تھا۔ تو گھر آئے، میں نے کہہ لیا کہا، انہوں نے میں بھی پکا کے دیتی ہوں۔ رات کو 11 بجے ان کی بیوی نے گرم گرم روٹیاں پکا کے سائل کو کھلائیں۔ یہ تھیں عورتیں۔ فضائل سنائیں، تانا نہ دیں ان کو، جا کے تانا نہ دیں۔ شیخ کے گھرانے کی عورتوں کے واقعات سنائیں، یہ میں نے سنایا، یہ سنائیں کہ رمضان میں تو ہماری مذکورات مہمان نوازی پہ آ جائیں۔ یہ نہیں کہ فلاں ہوٹل سے لا کے دے دو۔ اب لوگوں میں کہیں سیلانی والے، چیپا والے اور ایدی والے،
اپنا بوجھ اتار دو وہاں، چاہے وہ چرسی کھائے چاہے مواری کھائے چاہے بے روزگار کھائے۔ تو یہ 60 سال 70 مہمانوں کا اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے ہوئے 40 سپارے پڑھتی تھیں اور 15-20 سپارے تو ہم پڑھتی ہیں۔ تو عورتوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، تانا دے کے نہیں، فضائل سنا کے، تاکہ وہ بھی ذکر تلاوت کا اہتمام کریں۔ ایسے نوافل کی کثرت کریں کہ عام دنوں میں جیسے تہجد، عشاء، چاش، اوابین پڑھنا مجھ سے رمضان میں بہت آتا ہے۔ تہجد میں سب اٹھتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، تو 20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، جلدی سے وضو کر کے 4-6 رکعت پڑھ لیں، پھر سحری پکا لیں۔ مرد بھی آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائیں اور آج 4-6 رکعت نماز پڑھیں، کوئی تلاوت کریں، کوئی نفل پڑھیں، وہ کوئی استغفار کریں، دعا مانگیں، تہجد ہو گئی۔ فجر کے بعد ذرا تھوڑا سا مجاہدہ، آدھا پونا گھنٹے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اشراق کا ذکر تلاوت کر کے اشراق پڑھ لیں۔ پھر آرام کرنے کے بعد چاش کے وقت اٹھ کے چاش پڑھ لیں، اور مغرب کے بعد مرد فوراً تو نہیں آتے، دیر سے آتے ہیں، عورتیں گھر میں اوابین پڑھ سکتی ہے، مرد گھر میں مسجد میں اوابین پڑھ کے جائیں۔ ہر مسجد میں 10-12 منٹ چلتے ہیں، اتنی دیر میں اتنی افطاری کی جا سکتی ہے کہ اوابین پر سکون پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں نوافل مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کی نیت کریں۔ سب تیار ہیں کہ چاروں نوافل پڑھیں گے؟ رمضان میں چھوڑنا نہیں ہے، رمضان میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس طرح صدقات کی کثرت کریں۔ حضور علیہ السلام ویسے تو سارا سال صدقہ کرتے، لیکن آپ کا رمضان میں صدقات ایسا ہو جاتا جیسے تیز ہوائیں۔ تیز ہوا چلتی ہے، ہماری جماعت ابھی مڈغاسکر سے آئی ہے، کہتے ایئرپورٹ اترے تو ہمارے ساتھی بھاری بھرکم ہے، کہتے 2 فٹ ان کے قدم اونچے چلے گئے، ایک جگہ ہوا میں اڑ رہے، بڑی مشکل سے سنبھالا، اتنی تیز ہوا تھی۔ فرمایا آپ کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا کے جھونکوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی ایسی کریں گے نا انشاءاللہ؟ کوئی 200 کو افطار کرائے، کوئی 500 کو کرائے، کوئی 400 کو کرائے۔ ایک فیصل آباد کے تاجر ہیں، رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں 50,000 ریال کی افطاری کراتے ہیں۔ اب اس کو 23 سے ضرب دیتے رہو، کتنے بنے گے؟ کراچی میں بہت سارے ایسے ہیں، اللہ جس کو جتنی حیثیت۔ اس کراچی میں آج بھی ایسے ہیں جو نمک چاٹ کے روزہ افطار کر کے 1 آدھ روٹی 3 چاول مل جائے کھا لیتے ہیں، آج بھی اس کراچی میں میرے سامنے ہیں۔ مجھ سے نے پوچھی کہ حضرت بتا دیں، خود تلاش کیجیے۔ اور ایسوں کو رمضان سے پہلے سحری افطاری جو مہینہ بھر کا سامان پہنچا دیں، انشاءاللہ روح خوش ہو جائے گی۔ ہم پیٹ بھروں کو دیتے ہیں، چلے ماسی کو دے دیتا ہوں، 20 گھر سے ماسی لے جا کے بیچتی ہے، تو اس کا پیٹ بڑا جو 20 گھروں کا راشن کھائے گی۔ تو ایسے مستحقین کو تلاش کریں، کوئی 100 کے گھر راشن پہنچا دے، کوئی 50 کے گھر پہنچا دے، یا نہیں ملتے دیہاتوں میں رات تک تلاش کریں۔ اسکردو ہے، گلگت ہے، چترال ہے، دیر ہے، ایسے قسم پھوس کے علاقے ہیں، بلوچستان میں ہیں، وہاں اس کو بندوبست کر دیں۔ خوب خرچ کریں دل کھول کے، جتنا خرچ کریں گے اللہ دے گا۔ ایسی میرے بھائیوں ذکر کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ تو بہت عام ذکر ہے۔ 4 چیزوں کی کثرت کا حکم ہے، چاروں اس میں آ گئے، کلمے کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کی طلب و دوزخ سے پناہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، کتنا آسان ہے۔ تو ذکر کی کثرت ہو گئی، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے بھائیوں سب چیز پہ پانی پھر جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، اور گناہوں میں سب سے بڑا جو گناہ کا ذریعہ ہے وہ آنکھیں۔ یہ آنکھیں سب سے بڑا گناہ کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ نہ کرے کسی کی گھر اگر ٹی وی ہے تو مؤدبانہ درخواست ہے گھر والوں کو ذہن بنا کے 29 شعبان کو اس کو کپڑا پہنا دے، اتنی تو نیت کروا لیں گے کم از کم رمضان میں نہیں دیکھنا۔ عورتوں کی بھی نگاہیں گناہگار، اور مردوں کی بھی گناہیں گناہگار، بچوں کی نگاہیں گناہگار، اور یہ آنکھوں کو گناہ پتہ نہیں کتنے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ سے کہ حرم کی بھی تراویح نہ دیکھیں، اس میں عورتیں آ جائیں گی تو نگاہ نیچے کر لیں گے، بند کر لیں گے۔ مدینہ میں نہیں، مکہ میں تو آ جائیں گی عورتیں، بند کر دے اس ٹی وی۔ اور اس ٹی وی کے چیلے چالے ہیں نا، انٹرنیٹ اور موبائل، میں درخواست نہیں کر سکتا ہوں، زور تو ہے نہیں، اس کو بھی بند کر دیں۔ اگر کسی کو سخت مجبوری میں انٹرنیٹ پہ بیٹھنا ہے تو 3 کی موجودگی میں بیٹھیں، 2 کی موجودگی میں نہیں، یہ ہمارے بڑوں کا دستور ہے۔ 3 کی موجودگی میں، 2 کی موجودگی میں، 3 کی موجودگی میں بیٹھیں اگر کوئی دفتری کام کرنا ہے، اہم کام۔ میرے بھائیو ہماری مایا لٹ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔
اور جن کے موبائل کے اندر یہ ہے میں ان سے درخواست کروں گا کہ رمضان میں کوئی 1800 کا پرانا سے موبائل خرید لیں، اس پہ گزارا کریں، اس کو مہینہ بھر کے لیے بند کر کے رکھیں، ورنہ یہ ان مبارک راتوں میں جب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا ہمیں کہاں کہاں مبتلا کرے گا۔ دیکھیے آپ سب میرے اپنے ہیں، اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا یہ چھوٹے چھوٹے حالات ہماری مایا کو لوٹا رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایسے موبائل ہیں جس میں ساری علائیں بلائیں آ جاتی ہیں، اس کو رمضان کے لیے بند کر دیں، کوئی 1800 کا سستا سا موبائل خریدنا اپنی ضرورت کے لیے ہمت کر لیں گے، آخرت کا مسئلہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کمائی کا مہینہ اس میں آدمی سب کچھ اپنا لوٹا دے، سارا لٹ گیا آدھے 15-20 منٹ کے اندر اور پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوگا۔ تنہائی میں ان چیزوں کے استعمال کرنے سے پکی توبہ کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مشائخ نے لکھا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس گناہوں میں سب سے پہلی چیز آنکھ کی حفاظت۔ اخبار بھی چھوڑ دیں، اخبار بھی چھوڑ دیں۔ آج ہر مرد کو پتا ہے کہ یہ عورت کون ہے، یہ فلاں سینیٹر ہے، یہ فلاں منسٹر ہے، یہ فلاں پریزیڈنٹ کی بیوی ہے، سب کو پتا ہے۔ دیکھا ہے تبھی تو پتا ہے۔ ہر عورت کو پتا ہے کہ یہ زرداری ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ الطاف حسین ہے، یہ فلاں، سب عورت کو پتا ہے۔ دیکھا تبھی تو پتا ہے۔ یہ جائز ہے کہ دیکھنا عورتوں مردوں کے لیے؟ تو رمضان میں ان اخباروں کو بھی بند کریں۔ یہ سب گناہ کے آلات ہیں جو ہمیں نہیں پتہ چل رہے کیا ہو رہا ہے۔ تو قرآن اور قرآن کے علاوہ کسی پہ ہماری نگاہ نہ پڑے۔ تو گناہ کے جتنے بھی اسباب ہیں اس میں سب سے بڑا سبب اس وقت یہ 2-3 آلات ہیں، اس میں تو پردہ ڈال دیں۔ درخواست کروں گا کہ اس کی ہمت کیجیے، اللہ کے لیے اپنے رمضان کو بچائیں۔ اور آخری بات یہ، اس مبارک مہینے میں دعاؤں کی کثرت کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس میں ہر وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ حضرات بھی دعاؤں کی قبولیت کا اہتمام کریں۔ کر لیں گے جی انشاءاللہ۔ میں نے یہ پونے گھنٹے کی بات صرف اس لیے کی ہے کہ آپ حضرات جاتے گھر والوں کو لے کے بیٹھے اور ہماری شکل بنائیں، ٹھیک ہے جی؟ باقی خانقاہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ رمضان کا مہینہ پڑھنے پڑھانے کا ہے، نہ مشوروں کا ہے، نہ کسی مذاکرے کا، اور جتنی دیر مجلس ہو اتنی دیر بیٹھیے، میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیے، گھر جانا ہو تو گھر چلے جائیے، کوئی مشورہ نہیں رکھا ہے، نہ کوئی خط، سب کو لپیٹ کے رکھیں عید کے بعد کے، ٹھیک ہے جی؟ کسی کو بہت ضروری ہو تو 19 شعبان سے پہلے کریں، بس مجلس ہو صبح ذکر کی، اس کے بعد آپ ہی اللہ اللہ کریں، میں کہ اللہ کرے، اس کو جانا ہی چلے جائے، کوئی مشورہ، ٹھیک ہے جی؟ اور آخری عشرے میں، کیونکہ رمضان میں یہ منگل کی مجلس نہیں ہوتی، تو آخری عشرہ جو ہے اس میں تراویح کے آدھے پونے گھنٹے بعد پورے عشرے میں مجلس ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عشرہ عبادت کا عشرہ ہے، وہ سونے کی راتیں نہیں ہیں۔ آخری 10 میں حضور علیہ السلام اپنے لنگی کو مضبوط کس لیتے اور بستر کو طے کر کے رکھتے، تو آخری عشرہ سونے کا نہیں ہے، اسی 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے کوئی غم کی بات نہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آخری عشرے میں 10 دن آنے کی نیت کیجیے، تاکہ بھائی کیا پتہ کون سا بول شب قدر میں کان میں پڑ جائے اور اللہ ہماری۔ تو رمضان کی ترتیب یہ ہے، عید کے دن میں عید کی جماعت کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت بھی دے اور زندگی بھی دے، اگر زندہ رہا تو یہاں بیٹھوں گا جتنی دیر ہمت ہے، شاید میں اتنا لمبا نہ بیٹھ سکوں، زیادہ دیر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، تو جو ملنے کے لیے آنا چاہیں عید کی نماز کے بعد جلدی تشریف لیں۔ یہ رمضان کا مسئلہ نظام آپ کو بتا دیا ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کے دنوں میں صبح کی مجلس میں بیٹھ اور آخری عشرے میں رات کی مجلس کے بعد بیٹھ کریں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آج تک جتنی تیری نافرمانیاں ہوئی ان سے درگزر فرما دے، باقی زندگی میں طاعت اور فرما برداری نصیب فرما دے، پورے دین پہ چلنا آسان فرما دے، اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دے، اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دے، اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ،
رمضان سے پہلے پہلے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر گناہوں کی طے چڑھنے کے ساتھ رمضان آیا یا اللہ کئی دن تو توبہ استغفار میں دھلائی میں لگ جائیں گے، تو اس سے پہلے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو بھی پاک کر دے، سوچوں کو بھی پاک کر دے، جذبات کو بھی پاک کر دے، خیالات کو بھی پاک کر دے، تصورات کو بھی پاک کر دے۔ اللہ ان کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما اور پورے ماہ مبارک میں عفت اور پاک دامنی کی صاف ستھری زندگی نصیب فرما۔ اللہ جیسے حضور علیہ السلام نے رمضان میں دن گزارا، ہمیں ویسے دن گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں راتیں گزاری، ہمیں ویسے راتیں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس ماہ مبارک کا جو سب سے اونچا اور اعلیٰ عمل دعوت کا کام، اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں دعوت کی عالی مبارک محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر غیر رمضان میں ہم 6 روزہ لگاتے تھے تو اس ماہ مبارک میں عشرہ لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور غیر رمضان میں 2.5 گھنٹے دیتے تھے تو اس ماہ مبارک میں 5-7 گھنٹے دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں اس دعوت کی ابتدائیں قائم فرما، ہماری مسجد کو بھی دعوت والے اعمال سے آباد فرما، اور ہمیں رمضان المبارک میں اپنے راستے میں نکل کے دیہاتوں اور شہروں میں جا کے محنت کر کے ان سب کو بھی عبادات کا ذوق شوق پیدا کر اس پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اس رمضان مبارک میں حضور علیہ السلام نے 2 سفر براہ راست کیے، صحابہ کی جماعتیں بھیجی، ہمیں بھی اتباع سنت میں اس ماہ مبارک میں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کے پیر کرواتے ہیں۔ گر جاؤں گا تو آپ میرا ہاتھ پکڑ کے چلو۔
خبر آئی تھی بلال کی؟ میرا فون اس کو میں بند کر دوں، فون ہی بند کر دوں، فون آپ کے پاس بند کرنا ہے، فون بند کریں تو مجھے ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ چند روز بعد ایک بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ آنے والا ہے، لیکن ہم جیسے جو سارا سال دنیا میں پھنسے رہے تو کیا اس کی قدر جانیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ ہے بہت برکت والا مہینہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند نظر آتا تو مستقل دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور میری عمر میں اتنا اضافہ کر دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، یعنی میری عمر بڑھا دے۔ اور یہ دعا ان 2 مہینوں میں مانگنا سنت ہے، سنت۔ لیکن رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، ہمیں اس دعا کا خیال ہی نہ آیا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب چند دن رہ گئے، اب تو مانگ لیں۔ یہ سنت ہے دعا 2 مہینے تک مانگنا کہ اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور میری عمر میں اتنا اضافہ کر دے، عمر بڑھا دے کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نیت سے عمر کے بڑھنے کی دعا کرنا کہ اللہ تو میری عمر بڑھا دے تاکہ میں نیک کام کروں، خیر کے کام کروں اور نیکیوں میں آگے بڑھوں، یہ دعا مانگنا سنت ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ بس اللہ اب تو مجھے اٹھا ہی لے، اس کو منع کیا۔ عورتیں زیادہ اس دعا کو مانگتی ہیں، مرد بھی مانگ بیٹھتے ہیں، بس اللہ اب تو اٹھا لے۔ ذرا پریشانیاں آئیں اور پریشانیاں بے انتہا بڑھ گئیں کہ اللہ وہ سب تو اٹھا ہی لے، ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے۔ کبھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اگر مانگی ہے تو توبہ کریں۔ اور یہ دعا کس بل بوتے پہ مانگ رہے ہیں؟ اس زندگی کی تیاری کیا کی ہے؟
تو زندگی کی تیاری کیا کی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو مرنے کے بعد انشاءاللہ مزے مزے ہوں گے تو صحیح، لیکن کس تیاری پہ؟ ہاں یہ دعا کہ اللہ میری عمر بڑھا دے تاکہ میں زیادہ نیکیاں کر لوں، یہ تو صحیح ہے۔ تو حضور علیہ السلام بھی دعا مانگتے تھے، اے اللہ جب تک میرا زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو اسے زندگی عطا فرما، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے اس وقت مجھے اپنے پاس بلا۔ یہ کہ اب تو بس اٹھا ہی لے، عورتوں کی بہت عادت ہے، مردوں کی بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نیت سے دعا مانگنا کہ زندگی بڑھ جائے بہتر ہے، اور سنت سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے انتظار کیوں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری عمر بڑھا دے رمضان تک؟ کیوں رمضان کا؟ عام طور پہ ذہن میں یہ ہے کہ رمضان میں سحری ہے، افطاری ہے، تراویح ہے، اس لیے مانگ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رمضان تک پہنچنے کی دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے رمضان کو اپنا مہینہ کہا، رمضان کو اپنا مہینہ کہا، یہ میرا مہینہ، اس کی اونچی نسبت یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ 11 مہینے تک تم دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہے، مشکل سے ہمیں یاد کرتے تھے، آتے ہوئے بھاگتے دوڑتے، آتے ہوئے بھاگتے دوڑتے چلے جاتے تھے۔ تو اس ایک مہینے میں تم محنت کر کے ہمارا قرب حاصل کر لو، ہمارے مقرب بن جاؤ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، جو 11 مہینے تک دنیا میں پھنسے رہے، ان کے لیے اللہ پاک نے اپنے قرب کا ایک راستہ بتا دیا۔ اس مہینے میں عبادت کر کے تم ہمارا قرب حاصل کر لو، 11 مہینے تم غفلت میں رہے۔ اس لیے مبارک مہینہ بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ پاک نے جو انسان کو پیدا کیا وہ کس سے پیدا کیا؟ اللہ پاک کا خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کا مقصد پیدائش اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جب نے انسان اور جن دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب یہ خیال آتا ہے کہ بھئی عبادت کے جو اللہ کے فرشتے کافی تھے، تو انسان کو پھر پیدا کیا۔ بات یہ کہ بے شک فرشتے بہت کافی ہیں، جو ایک دفعہ سجدے میں تو صدیوں تک سجدے میں، جو رکوع میں سے تو سجدے میں، رکوع میں صدیوں رکوع میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ عبادت کرنے کوئی کمال نہیں ہے تو ان کی طبیعت میں فطرت میں گناہ ہے ہی نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے عبادت ہی کریں گے۔ لیکن حضرت انسان کی طبیعت میں گناہ بھی ہے، معصیت بھی ہے، نافرمانی بھی ہے، شہوتیں بھی ہیں۔ اب یہ جو اس پہ کنٹرول کر کے عبادت پہ آئے گا تو اس کی عبادت فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنے گی۔ اس نے کہا کہ انسان اور جن کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کی 2 قسمیں ہیں، اور اس کے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے۔ عبادت کی 2 قسمیں، اگر اس کو سمجھ لیں تو غلط فہمی دور ہو جائے۔ ایک تو ہم سے یہ کہا گیا کہ بھئی مسلمان کا کوئی عمل دنیا ہے ہی نہیں، اس کا کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کاروبار بھی عبادت، شادی بیاہ بھی عبادت، ساری اس کی عبادت ہے، اور واقعی ایسے ہی ہے۔ تو اب یہ خیال ہوتا ہے کہ جب نماز بھی عبادت اور کاروبار بھی عبادت تو پھر کیا ضرورت ہے؟ جب شادی بھی عبادت اور دنیا کے دھندے بھی عبادت، خیال آتا ہے نا؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک عبادت براہ راست، یعنی جس کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شامل نہیں۔ مثلا نماز ہے، نماز کا مقصد کوئی اور نہیں ہے اس کے سوائے اللہ کی عبادت۔ جسے کہا ہے کہ علماء نے اگر کوئی اس نیت سے نماز پڑھتا ہے کہ ایکسرسائز ہو جائے گی تو اب اس کی نماز کے بارے میں مفتی صاحبان سے پوچھیں گے ہوئی کہ نہیں ہوئی، اتنی نازک چیز ہے۔ اگر کسی نے ایکسرسائز کی نیت کر لی نا تو کہتے ہیں انشاءاللہ نماز بھی ہو جائے گی، ایکسرسائز بھی ہو جائے گی، تو اب علماء سے پوچھ لیں کہ اس کی نیت کی ایکسرسائز کی، آیا اس کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیونکہ نماز کو بنایا عبادت کے لیے، اس کو وضع اس لیے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں۔ ایسی ہی حج ہے، عمرہ ہے، طواف ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، روزہ ہے۔